مصیبتوں میں ہو اور پریشانیوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. It means there is a solution for all of our problems and calamities to recite درود پاک abundantly. کثرت سے درود پاک پڑھنا جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ بتائیے آپ کے کیا کیا پرابلمز ہیں تو شاید ہماری ڈائریاں بھر جائیں، اتنے مسائل سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں، مگر سولیوشن جو ہمیں نبی پاک سے ملا اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایک سولیوشن کیا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، دوسرا سولیوشن یہ ہے کہ نبی پاک پر درود بھیجتے رہیں. لیکن پرابلم یہ کہ ان دونوں سولیوشن کے علاوہ سارے سولیوشن ہم نے کرنے ہیں، کبھی اس کے پاس جانا ہے، کبھی اس کے پاس جانا ہے، کبھی اس کی سورس، کبھی اس کی سورس. حالانکہ رب کریم فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا پیکج ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نارملی ڈسکس کرتے ہیں یار کوئی پیکج ہو تو بتاؤ، کوئی اسکیم ہو تو بتاؤ. یہ ایک ایسی اسکیم اور ایک ایسا پیکج آ گیا ہے کہ اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کسی چیز کا چیلنج بڑا ہوتا ہے نا تو انسینٹو بھی بڑا ہوتا ہے. ٹارگٹ اچیو کر لو تو آپ کو یہ والا گفٹ ملے گا، یا یہ جناب آپ کو اس کی اچیومنٹ ملے گی. لاجیکلی سمجھ کیا آتا ہے کہ رمضان میں یہ اناؤنسمنٹ ہوتا کہ شیطان کا پاور بڑھا دیا گیا ہے 2-3 ٹائمز. اب تم اللہ کو راضی کرو گے تو ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ تمہارا مقابلہ بڑھ گیا ہے. مگر رحمت الہی دیکھیں کہ شیطان کو بند کر دیا. There is no enemy، کوئی ہمیں بہکانے والا ہی نہیں ہے. اور حکم کیا ہوا کہ نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے تو 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گا. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملیں گی، ہر سجدے پر جنتی یاقوت کا سرخ یاقوت کا محل ملے گا. روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. رمضان کی جو راتیں ہیں نا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس وقت جو اللہ رسول کی اس محفل میں بیٹھے ہیں. رمضان کی راتوں میں آپ دیکھیں عام دنوں میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، او اللہ پلیز لسن our supplications، اے اللہ ہماری دعائیں سن لے. مگر سبحان اللہ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کی مغفرت کر دی جائے. اٹ مینز آفر وہاں سے ہے. تو سچ بتاؤ اس رمضان میں ہمیں کیا کچھ اچیو کرنا چاہیے تھا، مگر پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں. دعا کرنے کا ٹائم نہیں، درود پڑھنے کا ٹائم نہیں. نہ کریں ایسا. اللہ نے پھر موقع دیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں مرنے سے پہلے اللہ پاک نے ایک اور چانس دے دیا، ہمیں ایک اور رمضان دے دیا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ہم دنیا میں ہوں گے کہ نہیں. کئی ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں. ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے. اللہ ہمیں صحت و عافیت والی نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے. مگر اس رمضان کو تو یوز کریں نا. ماشاءاللہ آج ختم قرآن کی محفل ہے، دیٹس بریلینٹ. مگر کیا ہم سب کی ساری راتیں عبادت میں گزر رہی ہیں؟ ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے شہر کراچی میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں نائٹ تو فلاں نائٹ تو شہری کے نام پر جمع ہو کر پھر جو وہاں طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے، یہ راتیں اس لیے نہیں ہیں. ایک حدیث پاک، 2 حدیثیں سناتا ہوں جس سے آپ کو رمضان کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ پورا سال ہی رمضان ہو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے تمہارے لیے رکھے ہیں، ان پہ کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ. ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے اور وہ مہینہ رمضان کا ہے. اور رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اٹ مینز رمضان از ناٹ فار دا فوڈ فیسٹیول. رمضان گھومنے، اب بدقسمتی سے جب سنتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار رمضان ٹورنامنٹ، یعنی رمضان کے نام پر میچز ہو رہے ہیں، رمضان کے نام پر راتوں میں تھوڑے دنوں پہلے مجھے ایک پوسٹ آئی اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں کو آئی ہوگی، اس لیے میں اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے بھائی ہیں وہ بھی، مجھے لگتا ہے مجھے غلطی سے بھیج دی انہوں نے، ورنہ شاید مجھے نہ آتی. اب وہ کوئی نائٹ تھی، ٹھیک ہے، میں نائٹ کا نام بھی نہیں لیتا ہوں تاکہ ان کو برا نہ لگے. برا کیوں نہ لگے، میں ان کے برا لگنے کی کیوں وہ بھی بتاتا ہوں وجہ. جب میں نے دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ رمضان میں یہ والی نائٹ بنائی جا رہی ہے اور پھر اس کے نیچے لکھا ہے فالوڈ بائی سحری. تو وہ بھائی جانتے تھے، میں ان کو جانتا تھا، میں نے ان کو فون کیا، بلکہ فون نہیں کیا، وائس میسج کیا. میں نے خدا کے بندو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، توبہ کریں، رمضان میں آپ یہ والی نائٹ بنا رہے ہیں. اب وہ مجھے وضاحت دینے لگے کہ وہ معذرت کا میرے بندے نے ایڈٹ پہ غلطی کر دی اور آپ کو میسج آ گیا اور جناب ہم تو اس میں وہ نہیں کریں گے جو آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ جوا کھیلیں نہ کھیلیں، اس نام سے کہ آپ رمضان میں یہ ٹرینڈ چلائیں گے، آپ اور میں مر جائیں گے، بعد میں ہمارے بچے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. یار رمضان میں قرآن نائٹ ہونی چاہیے،
رمضان میں توبہ نائٹ ہونی چاہیے, رمضان میں تفسیر قرآن نائٹ ہونی چاہیے, نوافل نائٹ ہونی چاہیے, دعا نائٹ ہونی چاہیے. ہم یہ کون سی نائٹس لے کر آ رہے ہیں رمضان کے اندر؟ ایک مہینہ اللہ نے دیا ہے, اس کو راضی کر لو بھائی. تو خدا کے واسطے ہم سب یہ سوچیں کہ رمضان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ رمضان کے بارے میں خدا سے ڈرو. بہرحال انہوں نے ماشاءاللہ معذرت بھی کی, کہا میں بالکل اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں, اب میں یہ نہیں کروں گا. لیکن میرا یہ فریضہ تھا کہ میں ان کو یہ عرض کرتا, اور میں آپ سب کو بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات دوستوں کے کہنے پر, دوستوں کے جمع ہونے پر ہم ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں رمضان کا تقدس پامال ہو رہا ہوتا ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں, پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے, جو رمضان میں گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. رمضان میں گناہ کرنا پورے سال کے اعمال برباد کر دیتا ہے, اور اس کے ریزن ہے. ریزن سمجھ لیں گے تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک فارمولا سمجھ لیں, جب کوئی وقت مقدس ہوتا ہے, کوئی مقام مقدس ہوتا ہے, یا کوئی مہینہ مقدس ہوتا ہے, اس کے اندر گناہ کرنا وہ اللہ کی پنشمنٹ کو, اللہ کی طرف سے عذاب کو اور زیادہ دعوت دیتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ روڈ پہ گناہ کرے, بڑی بری بات ہے, مگر مسجد کے اندر آ کر کوئی گانے باجے بجائے حرام کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اللہ کا خوف کرو, مسجد کے اندر آ گئے ہو. کوئی پاکستان میں گناہ کرے, غلط ہے. کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے, مکے میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر, 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے نا. بالکل اسی طرح رمضان میں جب نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے نا, تو رمضان میں گناہ کرنے کی سیویریٹی بھی بڑھ جاتی ہے. کہ ہے میرے بندے, شیطان کو میں نے بند کر دیا, تجھ پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا, اور اب بھی تجھ سے گناہ ہو رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ ہمیں رمضان میں کسی طور پر بھی گناہ نہیں کرنا. کوئی ایسی محفل میں نہ جائیں, کوئی ایسی گیدرنگ کی طرف نہ جائیں. پر موبائل کو چیک کر لو یار, ہم نے موبائل ہی ایسا رکھا ہے جب کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو ہماری آنکھوں میں حرام, کانوں میں حرام داخل ہو جاتا ہے. نہیں دیکھ رہا نا تھوڑے دنوں تک سوشل میڈیا. یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, اس میں نیکیاں حاصل کی اسکیم آئی بھی ہے نا, جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. اب یہ 10 روزہ تراویح ختم ہوئی, میں مسلسل کئی دنوں سے ختم قرآن میں بیان کر رہا ہوں. آپ کے پاس رائٹ آفٹر جا کر ایک اور ختم قرآن میں بیان کرنا ہے. ٹرینڈ ہے 5 روزہ 7 روزہ 10 روزہ, اچھی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 روزہ تراویح کے بعد اب آپ کی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح آخری رمضان تک پڑھے نا, سنت مؤکدہ بھی ہے. اور اجر کتنا ہے کہ رمضان میں ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں, اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں. اب میں صرف دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں, ذیشان لویا بھائی یہ اعلان کر دیں کہ بھائی کل سے یہاں تراویح ہوگی, جو پوری تراویح پڑھے گا جاتے جاتے 60,000 روپے کا اسے کیش لفافہ بھی ملے گا, اور پلک ناز میں ایک پلاٹ بھی ملے گا. تو میرا خیال ہے یہ ذیشان بھائی کی تو بلڈنگ روڈیں بھی بھر جائیں گی. بلکہ یہاں نماز پڑھنے والے دعا بھی کریں گے, یا اللہ 29 کا چاند مت دکھائیو, 30 کا چاند ہو, تاکہ ایک اور پلاٹ اور ایک اور 60,000 کا لفافہ مل جائے. اب میں آپ سے دل سے بتائیے, 60,000 روپے زیادہ ہیں یا 60,000 نیکیاں زیادہ ہیں؟ ایک کراچی کا پلاٹ زیادہ ہے, یا میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ ہر سجدے پر ایک جنت میں پلاٹ ہے, جنت میں مکان ہے, 60 مکان. ایک تراویح پوری پڑھو تو 20 تراویح میں 40 سجدے ہیں نا. میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں, تہجد بھی پڑھیں, اشراق چاش بھی پڑھیں, اوابین بھی پڑھیں, اور نوافل بھی پڑھیں. یا اللہ اتنی نیکیاں ہر سجدے پر. تو رمضان اللہ کرے کہ میں بھی عبادت میں گزاروں اور آپ بھی گزاریں. ناؤ لیٹس, میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ آج یہ بھی اہم باتیں تھیں جو مجھے کرنی تھی. اب میں آپ کو آج قرآن پاک کے ایک بڑے تاریخی واقعے کی کچھ جھلکیاں بیان کروں گا, اور اس سے ملنے والا میسج. اس سے یہ بھی انڈرسٹینڈ کیجئے گا, آج ختم قرآن کی محفل میں ہے, یہ مہینہ جو ہے نا یہ ماہ نزول قرآن ہے. اب قرآن کے نازل ہونے کے مہینے میں ہمیں کم از کم اس مہینے میں قرآن سے ایسی باؤنڈنگ کر لینی چاہیے, اتنی انڈرسٹینڈنگ کر لینی چاہیے کہ پھر پورا سال ہم قرآن کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. اب میرے یہ بھائی بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر بیٹھ جائیں پلیز, تھوڑی سروس روک دیں. میں انشاءاللہ 20-25 منٹ میں آپ سے اجازت لے لوں گا, بس میں چاہتا ہوں میری بات آپ توجہ سے سن لیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایسے پرسنالٹی کا واقعہ ہے. آج کل بڑی دنیا میں رپورٹس آتی ہیں, دا موسٹ ریچسٹ پرسنالٹی ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے جناب, ٹاپ 10 ریچسٹ پرسنالٹیز ان دا ورلڈ. اور یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, کبھی کوئی فرسٹ نمبر آ جاتا ہے, کبھی کوئی سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے, یہ چینجنگ چلتی رہتی ہے. قرآن نے دنیا کے سب سے زیادہ امیر آدمی کا واقعہ بیان کیا. اچھا وہ امیر کتنا تھا, اس کے خزانے کتنے تھے؟ کہتے ہیں اس کے اتنے ارب ڈالر ہیں اس لیے نمبر 1 آ گیا ہے, اتنے بلین ڈالر ہیں تو سیکنڈ آ گیا ہے. قرآن نے اس کی ویلتھ کیسے بیان کی؟ قرآن نے اس کی ویلتھ بیان کی کہ وہ اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک پوری اونٹوں کی جماعت اٹھاتی تھی. خزانے نہیں, ایک روایت کے مطابق 40 اونٹ چلتے تھے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ خزانے کتنے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور وہ کون تھا؟ وہ قارون تھا. قارون کے ساتھ ہوا کیا؟
اچھا بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ قارون پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، بلکہ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ موسٹ سکسیسفل لوگوں کی لسٹ بنائیں، اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، ہم کس کو کامیاب سمجھتے ہیں، تو قارون میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں. نمبر 1 ریچسٹ تھا، بہت مال تھا. نمبر 2 بیسٹ فیملی سے تھا، خاندان کیسا تھا، وہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا. نمبر 3 وہ اتنا بیوٹیفل تھا، اتنا ہینڈسم تھا کہ اس کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا، لوگ اسے منور کہتے تھے. نمبر 4 وہ تورات کا عالم بھی تھا. مجھے بتائیں نا، ایک آدمی کے شرف اور پرسنالٹی کے لیے اور کیا چاہیے؟ علم بھی تھا، فیملی بھی تھی، پیسہ بھی تھا، بیوٹیفل بھی تھا، ہینڈسم بھی تھا. پھر کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وہ اس کا اینڈ یہ ہوا کہ وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، برباد کر دیا گیا. میں یہاں تھوڑا سا رکوں گا، پھر قارون کا واقعہ آگے لے کے چلتا جو ہم سب کو سمجھنا ہے. زندگی میں کوئی بھی عمل کر لینا، اللہ پاک بہت بڑی نیکی بھی کرا لے، تو سیٹسفائی نہیں ہونا ہے. ہاں کہ جناب میں نمازی، میں روزہ دار، میں حج بھی کیا ہوا، میں ختم قرآن بھی کرواتا ہوں، تو بس اپنا تو جنت کا ٹکٹ پکا ہے. نہیں، ہمیں ڈرتے رہنا ہے، ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنا، میں ناقص ہوں، کیونکہ میں اور آپ کچھ نہیں ہیں. بڑے بڑے اولیاء، شیطان جو ہوتا ہے نا ایسے حملہ کرتا ہے کہ ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے. سب سے بڑی مثال تو شیطان ہے نا، عزازیل. شیطان پہلے سے اللہ کا نافرمان نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل. اس کے لیول آف عبادت کیا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے 40,000 ایئرز اللہ کی عبادت کی اس نے. علم کا عالم کیا تھا؟ نالج کا. معلم الملکوت، فرشتوں کا ٹیچر تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا تھا نا تو فرشتوں کے ساتھ پیش ہوتا تھا. اتنا بڑا اسٹیٹس تھا. ونس ان اے لائف ٹائم اس نے تکبر کیا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا. اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا ہوا؟ لعنتی الی یوم الدین. کیا قرار دیا گیا؟ قیامت تک کے لیے لعنت کیا ہوا قرار دے دیا گیا، جہنم کی گہری آگ میں جائے گا. اٹ مینس کتنی بھی عبادت ہو جائے، کتنی بھی کوئی مرتبہ مل جائے، ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اور اس پہ اترانا نہیں ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. بلم بن باعورہ کا واقعہ ہے جو مستجاب الدعوات تھا، اور جناب حضرت موسیٰ کے خلاف اس نے بد دعا کرنے کی کوشش کی مال کے لالچ میں، اور بے ایمان ہو کر مڑا، کافر ہو کر دنیا سے گیا. تو ہمیں ڈرنا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ماہ رمضان ہے نا، اس میں یہ دعا خاص کیجئے گا. آپ نے ایک حدیث سب نے سنی ہوگی، میں آدھی حدیث پڑھوں گا، آپ پوری کر لیں گے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک اور حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. یعنی خاتمہ ایمان والا ہوگا نا، پھر یہ سارے عمل کام آئیں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کام ہی جب آنا ہے جب میں اور آپ ایمان والے ہو کر دنیا سے جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے، میں مسلمان ہوں، ماں باپ بھی مسلمان ہیں، تو میں مسلمان ہی مروں گا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں، دیر از نو گارنٹی. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. کیا کہہ رہا ہے رب؟ مجھ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. ہمارا ڈر بھی عجیب و غریب ہے، 2 کان پہ چپت ماریں گے یا اللہ میری توبہ، اور اس کے بعد وہی کرنا ہے جو روز کر رہے ہیں. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اکیلے میں بھی رب سے ڈرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے. اچھا، ہمیں تقویٰ کی ایک بڑی خوبصورت پریکٹس رمضان میں ہو رہی ہے. ہاں، لیول آف تقویٰ بڑا ہمارا سب کا ہائپ پر ہے، اور یہی قرآن نے فرمایا نا کہ ہم نے روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، لعلکم تتقون. تو ہمارا تقویٰ پتہ ہے اس کس لیول پر ہے اس وقت؟ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، بچے بھی بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے روزہ رکھ رہے ہوں گے. پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ جو افطار سے پہلے چپکے سے کھانا کھا لیتا ہو؟ پیاس لگی ہے یار، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چلو جوس پی لیتا ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، فروٹ کھا لیتا ہوں. پوری دنیا میں ایک بندہ نہیں ملے گا آپ کو. بچے بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ جواب دیجئے نا، اللہ دیکھ رہا ہے. کتنا زبردست تقویٰ کی پریکٹس روز آپ کر رہے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ صرف کھانا پینا ہی دیکھتا ہے؟ وہ میرا حرام دیکھنا بھی دیکھ رہا ہے، حرام بولنا بھی دیکھ رہا ہے، حرام کمانا بھی دیکھ رہا ہے. جب آپ کھانے پینے کے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں کھا لوں گا افطار سے پہلے، تو اللہ دیکھ رہا ہے. وہی رب تمہارے بعد والے اعمال بھی دیکھ رہا ہے. رمضان کے بعد والی بھی تمہاری نیکیاں ہیں یا گناہ، وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروانے آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی پریکٹس کر رہا ہے. بندے اب ساری زندگی یہ خیال دل میں بسا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مت مرنا مگر مسلمان.
ایمان کے ساتھ ہی مرنا. اب ویری ریلیونٹ کوشچن بنتا ہے کہ یہ بات تو ایمان والوں سے ہو رہی ہے. اے اللہ ایمان والوں سے کیوں فرما رہا ہے کہ مسلمان مرنا؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر ایمان والا مسلمان مرے یہ گارنٹی نہیں. اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہوگی, اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی. خدا کی قسم ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا اس ایمان ہے. دنیا کی کوئی دولت اس کا مول نہیں ہے, لیکن اس کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیسے چھن سکتا ہے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت, بری صحبت, یہ بندے کو اس قدر گناہوں میں غرق کرتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ شیطان اس کے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے. اب وہ ایسے گناہ کرواتا ہے, ایسی خطا کرواتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ قارون نے, ابھی آپ سنیں گے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا اس نے. بلم بن باورا نے حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کی. حضرت امام حسین کے ساتھ یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟ وہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے نا, مگر لالچ نے ایسا پھندا ڈالا دل پر کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا. اب اس زمانے کی بات چھوڑیں یار, آج آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے 5 سال کے بچے کے ساتھ 6 سال کی بچی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ کون کر سکتا ہے, یہ انسان ہے. جی جناب یہ انسان ہی ہے, مگر ایک وقت آتا ہے کہ جب شیطان کے ہاتھ میں, اس کے دل مٹھی میں آ جاتا ہے نا, پھر یہ وہ کام کرواتا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے, معافی مانگنی ہے, ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھیں. بندہ یہ نہ سوچے مجھے کوئی نہیں اٹیک کر سکتا, ارے بڑے بڑے ولیوں کو شیطان کھا گیا تو میں اور آپ کیا ہیں. اب آتے ہیں قارون کا معاملہ کیا تھا. میں نے جس طرح بتایا کہ وہ ویل آف تھا, ہینڈسم تھا, حضرت موسیٰ کا کزن تھا, تورات کا عالم تھا. حضرت موسیٰ نے اسے زکوٰۃ کا حکم دیا, اللہ کی طرف سے حکم آیا اور آپ نے اسے زکوٰۃ کا حکم دیا. اچھا اس زمانے میں زکوٰۃ کتنی تھی؟ یہ بھی مزے کی بات ہے. آج کتنی ہے؟ 2.5% نا, 100 روپے پہ 2.5 روپے دینے پڑتے ہیں, پورا سال گزر جائے شرائط کے بعد. اس زمانے میں 1000 روپے پہ 1 روپیہ دینا تھا, ہر 1000 پہ 1.1% آپ نے حکم دیا قارون کو زکوٰۃ کا. مگر اس کا 0.1% بھی اس زمانے میں بلینز بنتا تھا. اس نے کیلکولیٹ کیا کہ اتنے پیسے یہ میں اللہ کی راہ میں کیسے دے دوں. اب اس پر شیطان نے حملہ کیا. وہ کہتا ہے یہ تو ٹیکس ہے, اور لوگوں کو معاذ اللہ اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف بہکانا شروع کیا کہ یہ تمہارا مال لینا چاہتے ہیں, یہ اس لیے زکوٰۃ کا حکم لائے ہیں, زکوٰۃ نہیں دینی ہے. اور اب حضرت موسیٰ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش شروع کی. اس نے کیا کیا؟ اس نے معاذ اللہ, سوچئے شیطان کیسا دل پر حملہ کرتا ہے. حضرت موسیٰ کا کزن ہوتے ہوئے, تورات جس نبی پر نازل ہوئی ہے اس تورات کا وہ عالم تھا, مگر پیسے کی لالچ ایسی دل پر آئی کہ اس نے ایک عورت کو ہائر کیا. سنیے, ایک عورت کو پیسے دیے اور اسے کہا کہ حضرت موسیٰ پر جا کر تم نے ایک گندا الزام لگانا ہے. وہ عورت نے پیسے لیے اور بھرے مجمع میں کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ برا کام کیا ہے. اللہ اکبر, کلیم اللہ کے ساتھ. حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے, آپ نے اس کو قریب بلایا. اس نے کہا میں تجھے اس رب کی قسم دیتا ہوں جس نے دریائے نیل کو پھاڑ کر حضرت ہمارے لیے راستہ نکالا اور فرعون کو غرق کیا, بتا سچ کیا ہے. جب اعلان نبوت سے نبی حضرت موسیٰ کی ہیبت اس پر طاری ہوئی, وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی, کہتی معاف کر دیں, میں پیسے لے کر آئی تھی, آپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا, مجھے قارون نے اس کام کے لیے ابھارا ہے. اب حضرت موسیٰ کو بہت افسوس ہوا, بڑے دکھی ہوئے آپ, اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو قارون کے ساتھی ہیں قارون سے الگ ہو جائیں. 2 بندوں کے علاوہ سارے لوگ قارون سے الگ ہو گئے. اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لے. قارون گھٹنے تک, قرآن کہتا ہے گھٹنے تک زمین میں دھس گیا. پھر آپ نے جب حکم دیا تو سینے تک دھس گیا. اب وہ رونے لگا, چلانے لگا, کہتا ہے معاف کر دیں, میں آپ کا کزن ہوں, اب نہیں کروں گا. اب عذاب الہی آ چکا تھا اور آخر کار وہ پورا کا پورا زمین میں دھسا دیا گیا. جو 2 لوگ ساتھ تھے نا قارون کے, دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دلیل بھی مل جائے پھر بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے اس لیے اس کو دھسایا ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہے نا وہ ان کو چاہیے. حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ اس کا خزانہ بھی دھسا دے. قارون کا وہ بلینز اور ٹریلینز اس زمانے کے پتہ نہیں ڈالرز کا یا کتنے پیسوں کا خزانہ تھا, وہ بھی زمین میں دھسا دیا گیا. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو عرض کر دی, اپنے ایمان کی فکر کیجئے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, اور ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائیے کہ جہاں ایمان ضائع ہونے کا خوف ہے, اور اپنی نیکیوں پر سیٹسفائی نہ ہو رہی ہے. اللہ سے بس معافی مانگتے رہیے, اللہ سے کہیے مولا میں نے جو کچھ کیا تیری عطا سے کیا, میری کوئی اوقات نہیں. سیکنڈلی, کسی پر الزام نہ لگائیے. اس عورت نے کیا کیا تھا, اللہ کے نبی, معاذ اللہ, اللہ کے نبی پر الزام لگایا.
آج بھی جناب کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہی الزام لگانا ہے، ادھر سے سنی ادھر سے بڑھا دی، فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا. اچھا بڑا مزہ آتا ہے ان کو نا کسی کا اسکینڈل بنانے میں، اس کی بیٹی کا معاملہ، اس کے بیٹے کا معاملہ، فلاں کے گھر میں یہ، فلاں کے کاروبار میں یہ. میری اوقات کیا ہے؟ آپ ایک حدیث سن لے جس کا مضمون ہے جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دے گا، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے. آج بڑا مزہ آ رہا ہے نا، اس کے بارے میں رپورٹ مل گئی ہے، اس کا کوئی معاملہ پتا چل گیا ہے، چلو یار چلاتے ہیں گروپوں میں میسج، انجوائے کرتے ہیں لوگ. تیار رہو کل تمہارے عیب کھلنے والے ہیں، اور خدا کی قسم جب ہمارے عیب کھلے نا ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے. ہم نے تو کیا کچھ کیا ہے اللہ کو ہی پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا. اللہ نے تو ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں، دنیا میں عزت رکھی ہے ہماری، پتا چل بھی جائے نا. دیکھیں اگر ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ یار فلاں نے یہ کیا، کیا مجھ پر واجب ہے دوسرے کو بتانا؟ میں کہوں یار مجھے مت بتاؤ یار، وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ، میں مجھے کیوں بتا رہے ہو کسی کے عیب؟ لیکن کچھ لوگوں کو بڑی لذت ملتی ہے، ذرا اور بتاؤ نا. ہاں یار کاروبار کیسے کر رہا ہے آج کل، یہ نیا پلازا بنایا یار، کوئی اندر کی خبر لاؤ، کدھر سے پیسے آئے اس کے پاس؟ یار تھوڑے دنوں پہلے تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں اور اب نئی اوڈی نکال لی ہے، پیسے کدھر سے؟ اس نے نکالی، آپ کو کیوں ٹینشن شروع ہو رہی ہے؟ اس نے نیا پلازا بنایا، آپ کو پرابلم کیوں ہے؟ اب تو یہ حال ہے کہ بندہ حج پر جائے تو لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، حج پہ کیسے چلا گیا؟ آپ سوچے تو صحیح، اللہ دے رہا ہے، وہ اللہ کی عطا ہے اس پر، اور اگر وہ غلط طریقے سے کما رہا ہے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. آپ کو کس نے انسپیکٹر بنا دیا؟ لوگوں کی عبادتوں پہ دوربین لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی کسی کی آمدنی پہ دوربین لگا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کی شہرت سے پریشان ہے اور عیب ڈھونڈ رہے ہیں. یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے عیب دنیا اور آخرت میں چھپے رہیں، ہم مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بنے. کسی کے گھر کی باہر بات بتلاؤ. آج تم کسی کی بچی اور کسی کے بچے کی غلطی پر انجوائے کر رہے ہو، کل ایسا نہ ہو یہ تم اپنی اولاد میں دیکھو. حضرت موسیٰ کے ساتھ اس عورت نے کیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا نا، اس کو تباہی ملی، اللہ کے نبی کو ناراض کیا. تو کبھی بھی اللہ والوں کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا، خاص طور پہ علماء، نیک لوگ جن کو لوگ دنیا والے اللہ کے ولی کہتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں. ہم ان سے امتحان لیں گے، ان کا ٹیسٹ لیں گے، ہماری اوقات ہے. دیکھیں میرا بہت تھوڑا سا علم ہے، لیکن اب تک جتنا میں نے پڑھا ہے، میں نے صرف 2 چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جن لوگوں سے اللہ جنگ کا اعلان فرماتا، اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے. غور سے سن لو. نمبر 1، سود کا کام کرنے والا، اس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے. پلیز ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے یا بعد میں میرا ویڈیو پہ یہ بیان سنے، یہ لائیو بھی جا رہا ہوگا سوشل میڈیا پہ، سود کے قریب مت جانا. بڑی اسکیمیں آتی ہیں، بڑی آفرز آتی ہیں، آپ کو لگے گا میرا یار بڑا بزنس کھڑا ہو جائے گا، تھوڑا سا غلط کروں گا مگر پورا پلازا کھڑا ہو جائے گا، پورا امپائر کھڑا ہو جائے گا، یار مارک اپ بھی دے دوں گا، انٹرسٹ بھی دے دوں گا، پھر بھی پیسے بن جائیں گے. ایک بات کا جواب دے دو یار، جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ جیتے گا، اس کا بربادی ہی مقدر ہے. ہم نے گھر بکتے دیکھے ہیں، فیکٹریاں بکتے دیکھی ہیں، لوگوں کو مقروض ہوتے دیکھا ہے. یہ سود کھا جاتا ہے. اچھا یہاں کچھ بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ، وہ امیر ہی رہا، جہنم کا عذاب تو باقی ہے نا. پلیز ہمت کیجئے، رمضان میں کہتا ہوں ہمت کر لیں، ڈیسائیڈ کر لیں. آپ کو لگے گا کہ یار اگر میں اپنے کاروبار سے سود کو ڈیلیٹ کروں گا تو مشکل ہو جائے گی، یہ مشکل کر لو برداشت. ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے، اربوں پتی تھے، اپنی کچھ فیکٹریاں بیچی، کچھ پلاٹ بیچے، کچھ اسٹیٹس نیچے لے کر آئے، سارا بینک کا پیسہ واپس کیا، اللہ نے اس سے زیادہ واپس انہیں عطا فرما دیا. کیونکہ برکت حلال میں ہے، سکون بحلال میں ہے. ہر مہینے جناب آپ پر میٹر لگا ہوا اور آپ سود دیے جا رہے ہیں. نہ سود لینا ہے نہ سود دینا ہے، یہ اللہ سے جنگ ہے. رمضان میں شیطان بند ہے، لیٹس ڈیسائیڈ ان رمضان. اور دوسرا وہ کام جس میں اللہ نے اعلان جنگ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اب یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ولی کی تو کوئی لسٹ ہی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا پلیز، ہمارے پاس تو کوئی لسٹ نہیں ہے نا کہ ولی کون ہے، ولی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہوتا. تو اللہ کے ولی سے دشمنی اعلان جنگ ہے، اللہ فرماتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. ایک حدیث سے سمجھ لو کہ ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے بال پرا گندا ہوں گے، کپڑے بالکل سادہ میلے سے نظر آئیں گے، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ انہیں کوئی اپنے گھر دعوت میں بھی نہیں بلاتا ہوگا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ قسم کھائیں گے، اللہ ان کی قسم پوری فرمائے گا. ہمیں نہیں پتا میرا ملازم کوئی اللہ کا ولی نہ ہو، ہمارے ساتھ کام کرنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو کہ نہ ہو، ہمیں نہیں پتا، ہمارا رشتہ دار ہو سکتا ہے کوئی. تو پتا چلا اولیاء بندوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، سب کی عزت کرنی ہے، تاکہ اللہ کے کسی ولی سے ہم نے لڑائی لے لی نا تو تباہی مقدر ہو جائے گی. اور ہم نے دیکھا ہے چلتے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، چلتی صحت تباہ ہو جاتی ہے، ترقی رک جاتی ہے.
سوچو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کسی اللہ والے کی ہائے تو نہیں لے لی. تو سب سے محبت اور پیار سے پیش آنا ہے. تیسری بات جو قارون کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملی ہے, جو میں اپنے بیان کو اب اینڈ کی طرف لاتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا, کہ اس کو زکوٰۃ بھاری پڑی, اس کو زکوٰۃ دینا ڈیفیکلٹ لگا. اتنا اللہ نے مال دیا تھا, 0.1% زکوٰۃ تھی, لیکن اس کو دینے میں اس کو ہچکچاہٹ ہوئی اور اس نے حضرت موسیٰ سے لڑائی لی. آج بتائیں آج کیا حال ہے؟ کیا سارے لوگ پوری زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ یاد رکھیے زکوٰۃ فرض ہے. اسلام کے 5 پلر ہیں نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور کلمہ توحید. زکوٰۃ دینے میں اب لوگ ڈگمگا رہے ہیں. اچھا ہوا کیا ہے, جب تک سینکڑوں, ہزاروں یا لاکھوں میں زکوٰۃ تھی نا, لوگ دے رہے تھے. اب امتحان جب شروع ہوا, جب زکوٰۃ کروڑوں میں ہو گئی ہے, ہوئے 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 اتنی ساری زکوٰۃ, 10 کروڑ روپے زکوٰۃ. اور اللہ کے بندے, اللہ نے 4 ارب دیے تو 10 کروڑ زکوٰۃ ہے نا. اللہ نے دیے تو زکوٰۃ ہے نا, غریب پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے کس بات کی ٹینشن ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا خوش دلی سے زکوٰۃ دے اور سجدہ کرے, مولا تو نے زکوٰۃ دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. لیکن آج لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت کسی طریقے سے بتائیں نا, کوئی 1-2 پلاٹ نکل جائے ہمارے زکوٰۃ سے, کسی طرح مائنس ہو جائے. ایسا کبھی مت کرنا. یہ قارون نے کیا تھا, خزانے سمیت دھسا دیا گیا. میں ایک دعا روز ہی کر رہا ہوں, اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ بھی آمین کہہ دیں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکوٰۃ مجھے بھاری پڑے. اے اللہ مجھے وہ مال دے میں جس کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کروں. ہاں, خوش دلی سے انجوائے کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بعد آپ نے کیا خرچ کیا یہ چیک کریں. میں ایک بزنس مین کے پاس گیا, ماشاءاللہ کبھی کبھی آپ جیسے بزنس مین ہمیں سکھاتے ہیں باتیں. ہم زکوٰۃ پر بات کر رہے تھے, اس نے بڑی پیاری بات کہی, میرے تو دل میں لگ گئی. وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میں نے زکوٰۃ دی تو کیا کمال کیا, یہ تو ڈیوٹی تھی مجھ پر, فرض تھا. میں تو کیلکولیٹ ہی جب شروع کرتا ہوں کہ 2.5% کے بعد اوپر میں نے اور کیا خرچ کیا اللہ کی راہ میں. بھائی زکوٰۃ تو اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض تھا, دینا ہی دینا تھا. بھائی غریب پر تو زکوٰۃ نہیں نا, اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ ہے. تو پلیز زکوٰۃ بھی دیں, اس کے علاوہ بھی خرچ کریں. اور یہ نہ غم لائیں دل میں کہ کم ہو جائے گا. یہ شیطان ہمیشہ سے, قارون کے زمانے سے وسوسے ڈال رہا ہے, آج بھی ڈال رہا ہے. یار یہ مولوی صاحب کہہ تو رہے ہیں میری زکوٰۃ کتنی بنتی, ان کو کیا پتا اتنے لاکھ اتنے کروڑ زکوٰۃ کدھر سے نکالوں گا, کم ہو جائیں گے پیسے. میں آپ کو اپنی بات نہیں کرتا, جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا ان کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. اب یا تو نبی کی بات پر یقین کر لو یا شیطان کی بات پر کر لو. اچھا لاجیکلی اس کو پروف بھی کر دیتا ہوں. یہاں جتنے ایسے بھائی بیٹھے ہیں نا جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں اور چیریٹی کرتے رہتے ہیں, ان کا چیک کر لیں, ہر سال ان کی زکوٰۃ بڑھ رہی ہے, ہر سال ان کی ویلتھ بڑھ رہی ہے. کیسے بڑھ رہی ہے بھائی, وہ تو دے رہے ہیں, کم ہو رہی ہے. ایک جملہ سن لو, ایک میرا اور آپ کا دنیا کا کیلکولیٹر ہے جو بتاتا ہے کہ کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دیے 97.5 لاکھ رہ گئے, اور ایک میرے اللہ کی رحمت کا کیلکولیٹر ہے کہ جو ملٹیپلائی کر رہا ہے, وہ دنیا میں بھی ملٹیپلائی کر کے دے گا, آخرت کے خزانے تو الگ جمع ہیں. حدیث پاک کے مضامین ملتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی مال تلف ہوتا ہے نا, نقصان ہوتا ہے, وہ زکوٰۃ نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے نے زکوٰۃ نہیں دی ہوتی. کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے, کسی کے گھر میں نقصان ہو جاتا ہے. آپ غور کریں زکوٰۃ پوری دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. نبی پاک ایک جگہ فرماتے ہیں اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو سیکیور کر لو. تو یہ ہمارے مال کی سیکیورٹی ہے. اور پھر کئی حدیثیں وہ ہیں کہ یہی مال جو زکوٰۃ نہ دیا گیا ہوگا نا, یہ قبر میں انگارے بنا کر عذاب بنا دیا. یہ سونے چاندی یہ تمام چیزیں. تو خدارا پلیز زکوٰۃ دینے میں کمزوری نہ لائیں. اور یہ زکوٰۃ اگر واقعی سارے پاکستان کے لوگ نکالیں, سارے زمیندار اپنا عشر نکالیں, میں نے کیلکولیشن کی ایک دن بیٹھ کے, تو شاید پاکستان میں کوئی غریب نہیں بچے گا. مگر بہت تھوڑے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں یا بہت پوری نہیں نکالتے. تو پوری کیلکولیٹ کر کے, آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ جائیں, کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھے کہ بتائیں میری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. ہر چیز میں کیلکولیشن کرنی ہے, زکوٰۃ میں اپنی مرضی سے نکالنا ہے. اچھا پھر زکوٰۃ نکالتے وقت شرعی مسائل بھی نہیں پتا, بعض اوقات اپنے دماغ سے نکال رہے ہوتے ہیں اور غلط نکال رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی. تو زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں, کیسے نکالنی ہے, یہ ایک علم ہے, اس کو پلیز حاصل کریں. اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ سبحان اللہ, سب سے زیادہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے غریب ملازمین کو دیکھیں, اپنے غریب پڑوسیوں کو دیکھیں. پہلے ان کو دیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. انشاءاللہ اس میں زیادہ ثواب ہے. رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا ثواب یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے بندہ جب رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے, ایک رشتہ داری نبھانے کا, ایک صدقہ دینے کا. تو ان کو آپ نے اس طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ سخی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے.
حدیث پاک میں ہے سخی 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے، قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس. 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے، جنت کے اور لوگوں کے. ایک چیز سے دور ہوتا ہے، بعید من النار، جہنم سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، فرمایا 3 چیزوں سے دور ہوتا ہے، ایک ہی چیز کے قریب ہوتا ہے، بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے دور، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ میں سخیوں کی لسٹ میں ہوں یا معاذ اللہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے بخیل کی لسٹ میں ہوں. اپنے آپ کو سخی کی لسٹ میں رکھیے گا کہ اللہ کریم سخیوں کو بہت پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان تمام لوگوں کو جیسے میں نے کہا زکوٰۃ آپ دیں، اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہے کہ عاشقان رسول کی وہ تحریک جو دنیا کے 150 سے زائد ملکوں میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، ہمارے 16,000 سے زیادہ مدارس ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دنیا بھر میں مساجد ہم بنا رہے ہیں، ویلفیئر کے کام اس وقت غزہ میں بھی ہم کر رہے ہیں، ترکی اور سیریا میں بھی کام ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے کام ہے جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ان کے علم میں ہے. تو اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں حصہ دعوت اسلامی کا بھی رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے اس قرآنی واقعے میں ہمیں جو سبق ملا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا ہے. نمبر 2، کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک بات یاد رکھیں، ساری دنیا کسی کو ذلیل کرنا چاہے نا، اور اللہ نے عزت رکھی ہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اور ساری دنیا چاہے کسی کو عزت مل جائے، اللہ نے نصیب میں ذلت لکھی ہے نا، اس کو ذلیل ہونے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. تو گھبرایا بھی نہ کریں. کبھی کبھی آپ کی کوئی مخالفت شروع ہو جائے، آپ کے بارے میں جناب کوئی لوگ آگے آ جائیں اور آپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہیں، نہ ڈریں. میرے رب نے اگر عزت رکھی ہے کوئی نیچا نہیں کر سکتا. ہاں، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ بہت پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی کے، اگر اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے، وہ اللہ ڈالنے والا ہے نا. تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ہمت بڑھانے والا ہے. اور تیسری بات اس واقعے سے جو ہم نے قارون کے واقعے سے سیکھی کہ ہمیں اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا. کہ جو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کا مال آگے نہیں بڑھتا، ان کے مال میں کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے. اللہ ناراض ہے نا، دینے والا تو رب ہے، اور آخرت کا عذاب اس کا منتظر ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنا مال خرچ کر کے آخرت کے خزانوں میں جمع کرانے والے بن جائیں. اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی محبت سے یہاں محفل جاری رہے گی. کچھ ہی دیر کے بعد قبلہ بشیر فاروقی صاحب بھی تشریف لائیں گے، وہ دعا فرمائیں گے. مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے ایک اور جگہ ختم قرآن کی محفل ہے، وہاں حاضر ہونا ہے. جزاک اللہ.